الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باتیں اسی بات کے تعلق سے مدعی اور مدعا ہے، اگر قاضی کے سامنے ایک دوسرے کی کمیاں بیان کرنے، حقیقت کو بیان کرنے کے لیے تو اس کا شمار غیبت اور برائی میں نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر ہے 1418، عن کعب رضی اللہ عنہ انہ تقاضى بن ابی حضرت بین کان له علیہ فی المسجد۔ کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابن ابی حضرت سے قرضے کا مطالبہ کیا جو انہوں نے ان سے لے رکھا تھا، اور یہ مطالبہ انہوں نے مسجد میں کیا۔ دونوں صحابی ہیں، مسجد میں ملاقات ہو گئی، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرض دے رکھا ہے اور ابن ابی حضرت نے قرض لے رکھا ہے، اور دونوں صحابی ہیں۔ صحابہ کے تعلق سے آپ کو پتا شروع زمین پر انبیاء کے بعد اگر کسی کو درجہ حاصل ہے تو صحابی کرام کی زبان کو کریں، یہ دونوں یعنی الجھ گئے۔ کعب نے قرضے کا مطالبہ کر لیا ابن ابی حضرت سے کہ صاحب جو آپ نے مجھ سے قرضہ لے رکھا مجھے دے دو۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرضہ دینے والا اپنے قرضے کا مطالبہ کر سکتا ہے، اگر دیا ہے جیسے دیا تو دینے کا مالک ہے، ایسے وہ مانگنے کا بھی مالک ہے۔ اس لیے اگر کوئی قرضہ دینے والا مانگ لے تو مجرم نہیں ہوتا، مانگ سکتا ہے۔ کہہ رہے پھر انہوں نے مسجد میں بھی تقاضا کیا، لیکن ہوا کیا؟ فارتفعت اصواتهما حتی سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی بیتہ، پس ان دونوں کی آواز کچھ بلند ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز کو اپنے حجرے میں سن لیا۔ یعنی یہ کہ مطلب پورا تفصیل تو نہیں ہے، لین دین کا معاملہ تھا، کعب نے دیا تھا، ابن ابی حضرت نے لیا تھا، انہوں نے تقاضا کیا تو کچھ بحث ہوئی اور آواز بلند ہو گئی۔ تو دیکھیں کیونکہ دنیا کی یہ کہانی ہے، یہ تو یہ کہ قرضہ یا لین دین صحابہ کرام بھی کرتے تھے کیونکہ یہ دنیاوی ضرورت ہے۔ آپ کو پتا ہے قرضہ دینا تو ثواب کا کام ہے، لینا ثواب کا کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی صحابہ کرام قرضہ لے لیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا؟ یہ ضرورت ہے، دنیا سے لگی ہوئی چیز ہے، اور اگر ضرورت پڑ جائے تو آپ لینا اتنا بڑا جرم نہیں ہے، جرم یہ ہے کہ لے کر کے دینا۔ تو یہ کہ وہ بھی قرضہ دین لین کیا کرتے تھے، ساتھ ہی ہے کہ ان کی بھی زندگی دنیاوی سے جڑی ہوئی تھی، اور جب لین دین پر بات ہوئی تو آواز تھوڑی بلند ہو گئی، یعنی ایسا لگتا ہے کہ کچھ تو بہرے ہو گئے۔ تو اب یہ باتیں سننے کے بعد آدمی لگتا ہے یار کہ صحابہ کرام اتنی عظیم شخصیت کے والد ان کے یہاں بھی بحث و واسطہ ہوتا تھا، تو یہ خوب اچھی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ بشری کمی ہے، انسانی یہ انسان ہونا نا، اس کی یہ جزء لائنفت ہے کہ آپ کتنے بھی اچھے ہو جائیں لیکن کبھی کبھی ایسی چیزیں زندگی میں رونما ہو ہی جاتی ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کے بارے میں آپ کو سمجھتا ہے کہ بہت اچھا آدمی ہے، پھر اس کی زندگی میں آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھ لیا جو آپ کو اچھی نہیں لگی تو آپ سمجھیں میں تو اس کو بہت اچھا سمجھتا تھا، یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ اچھا ہی ہے لیکن وہ انسانی تقاضا ہے کہ کبھی ایسی چوک ہو جائے۔ ہاں اگر وہ برابر ہو رہی نا تو یہ الگ بات ہے، لیکن کبھی خدا نخواستہ ہو گئی تو اس کی وجہ اس کی ساری اچھائیوں پر بات نہیں پھیلا جا سکتا ہے۔ تو ایسے صحابہ کرام کی شخصیات اپنی جگہ مسلم ہے، انگلی اٹھا نہیں سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے واقعات جو رونما ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ کہ انسانی تقاضا ہے، بشریت یعنی انسانی فطرت کی جو کمزوری وہ یہ ہے کہ دیر لین ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جہاں چار برتن رہتے ہیں وہاں کھٹ پٹ ہو ہی جاتا ہے، تو سماج یہ جڑا ہوا ہے نا، اسی لیے آپ دیکھیں وہ گھر جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور اس کا جو ذمہ دار اس کے اندر نظر انداز کرنے کی صفت ہوتی ہے تو گھر وہ تھوڑا چلتا رہتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے ابھی چار فیملی یعنی چار برتن کو ہم نے اکٹھا کر دیا ہے، یہ کھٹ پٹ ہونا ہی ہے۔ اب چار برتن کھٹ پٹ ہو، آپ کسی برتن سے کہے سب ٹوٹ آواز، وہ کہے اس نے آواز، تو یہ مطلب ہی اس کا حال ہے کہ پھر تو برتن کو الگ الگ کر دو گا، نہ بجیں گے، نہ ٹچ ہوں گے، نہ بجیں گے۔ تو وہ سمجھتا، جو آدمی سمجھتا ہے یہ گھر ہے یہ چلتا رہے گا،
ہر بات میں ایکسن نہیں لیتا، نظر انداز کرتا رہتا، وہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے یہ سماجی کمزوری ہے۔ تو ایسے انسانیت کی کمزوری کی جہاں بھی یہ رہیں گے تھوڑی بہت چیزیں ایسی رونما ہو جائیں گی، اور اگر نہ ہو تو پھر انسان کے دائرے میں نہیں ہو تو فرشتوں کے دائرے میں آ جائے گا۔ تو ایسی چیزیں اگر صحابہ کی زندگی سے آپ کو دکھ جائے تو آپ مایوس نہ سمجھیں، یہ سمجھیں کہ یہ بشری کمزوری ہے۔ تو یہ آواز بلند ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز کو اپنے کمرے میں سن لیا، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروازے کا پردہ اٹھایا، فنادا اور آواز دی، یا کعب، اے کعب، یعنی کعب تقاضا کر رہے تھے نا، تو یعنی پہلے آپ نے انہی کو بلایا، کیونکہ ان کو بلا لیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ قرضہ انہوں نے رکھا نا۔ تو کہنے جب آپ نے کہا یا کعب، قال لبیک یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ یہی تو صحابہ کرام کے اندر خوبی تھی۔ دیکھیے بات ہو رہی ہے، آواز بلند ہو رہی ہے، لیکن جیسے نبی کی آواز کان میں پکڑی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے حاضر ہو گئے۔ کیوں؟ یہ ایمان کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ اللہ اس کے رسول کی باتوں پر توجہ نہیں دے رہے تو آپ کے ایمان کو خطرہ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے اندر بہت کمی ہے کہ ہم جہاں الجھے اللہ اس کے رسول کی باتیں ہیں، ہمیں بلا رہے ہیں کہ ایسا مت کرو ایسا مت کرو، ہم توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہ ہمارے ایمان کی بات، ان کے ایمان کی بات نہیں۔ ان کے یہاں ہو رہا تھا لیکن اللہ کے رسول کی آواز کان میں پہنچی، سب چھوڑ چھاڑ کے بولے اللہ کے رسول حاضر ہو گئے۔ پھر آپ کو ذات نہیں کہا گا، ایسا کرو تم اپنے قرضے میں سے جو اپنے قرضہ دیا اس میں سے اتنا معاف کر دو۔ کہنے فَأَوْمَا إِلَيْهِ الشَّكَرَ، اور اشارہ کیا کہ یعنی آپ نصف کر دیں، آدھا معاف کر دو، یعنی کہ اگر آپ نے 100 روپیہ دیا تھا تو 50 معاف کر دو۔ اچھا، یہ معاف کرنے کا حق جو دیا اسی کو آپ سے کو بھی نہیں، اس لیے آپ نے نہیں کہا کہ میں معاف کر دیتا ہوں، آپ نے کہا تم معاف کرو، کیونکہ معاف کس کا ہے؟ تمہارا ہے، قاتل کے معاف کرنے سے بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسا ہوتا کیا؟ حالانکہ اگر وہ نہ معاف کرے، اس سے پہلے آپ نے سنا ہے تو دینا ہی پڑے گا، لیکن کبھی ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا کہ صحابی اگر معاف کر دیں گے تو ان کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، اور اتنے میرے قریب ہے نا کہ میں کہہ دوں گا کہ یہ انکار نہیں کرے گا۔ تو ایسے معاملات ہے کہ آپ کے تعلق سے سمجھتے ہیں کہ کوئی میٹر نہیں ہے، اگر میں ان کو کہہ دوں گا تو انکار بھی نہیں کریں گے، اور اگر معاف کر دیں گے تو کوئی بہت بڑا مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ نے کام کو کام معاف فرما دو۔ کہنے قالا لقد فات یا رسول اللہ، خدا کا اللہ کو چلو میں نے معاف فرما دی۔ یہی ایمان، جب وہ زندگی میں کبھی ایسی چیزیں ہو جاتی تو ہونا ہی جرم نہیں ہوتا ہے، کرنا جرم ہوتا ہے، کہ مسلسل پلاننگ کے ساتھ ارادہ کے ساتھ جو غلطی کی جاتی ہے وہ غلطی ہوتی ہے، اور کبھی یہ ہو گئی کبھی زندگی میں اس کو بہت بڑا جرم نہیں مانا جاتا ہے۔ تو کہے قَالَ قُمْ فَقْضِ، تو جب انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے معاف فرما دیا تو آپ نے ابن ابی حضرت سے کہا ایسا کرو اب تم یہ آدھا دے دو، مسئلہ ختم ہو جائے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں رہتے تھے، صحابہ کرام بھی سماج میں رہتے تھے، تو ایسی زندگی میں چیزیں رونما ہو جاتی ہیں، لیکن ہونے کے بعد جب اس کا مسئلہ حل کا راستہ ہو جائے تو ہمیں حل تلاش کر لینا چاہیے، نرم گرم کر کے مسئلہ اسی میں بھلائیے، اور ہم اپنا یہ جم کے بیٹھنے کے ساتھ بس ایسا ہی رہے گا، میں نہیں مانوں گا، مجھے تو یہی کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو خراب کرتی ہے، اور کبھی زندگی میں اس کے یہاں سکون، اطمینان اور چین پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔